اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف پاکستان ایران سرحد مند پشین بارڈر کے دورے کے لیے ردیق تحصیل مند پہنچے۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک کے مابین تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ پاک ایران تعلقات میں یہ سنہری باب کا اضافہ ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے رہنما پیپلز پارٹی ملیحہ منظور سے۔ جی ملیحہ، کس طرح دیکھ رہی ہیں اس بارڈر مارکیٹ کے افتتاح کو اور وزیراعظم پاکستان اور ایرانی صدر کی ملاقات کو؟ جی دیکھیں، یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے دس از اے میجر بریک تھرو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر زرداری کے ٹینیور میں ایک پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی آل انکمپاسنگ اسپیشلی وتھ ریسپیکٹ ٹو دی ریجن، تو ہماری اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس طرح سے شیپ کی جائے کہ ریجن میں پاکستان کا رول زیادہ سے زیادہ انہانس ہو سکے اسپیشلی وتھ ریسپیکٹ ٹو دی ٹریڈ۔ اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ آج جب بلاول بھٹو زرداری ایز فارن منسٹر انہوں نے ایک سال میں جس طرح سے پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک ٹوٹلی ایک شفٹ کر دیا، آئی کال اٹ اے پیراڈائم شفٹ، کیونکہ فارن پالیسی وی ور لاکڈ ان دی ریجن، اور اس وقت ہم دوبارہ سے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، اور یہ ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا ایک بہت بڑا اگزامپل بھی ہے، کیونکہ دونوں جو پروجیکٹ ہیں ان سے پاکستان کے اور ایران کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اناؤنس بھی کیا ہے کہ دس از ناٹ جسٹ ون مارکیٹ، بلکہ 5-6 مارکیٹس اور ہیں جن پہ کام کرے اور جلدی ان کو ٹریڈ کے لیے اوپن کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو کہ الیکٹریسٹی کی ٹرانسمیشن لائن ہے، اس ٹرانسمیشن لائن سے بلوچستان کے کافی سارے علاقے ہیں، پسماندہ علاقے، جہاں پہ ان انٹرپٹڈ الیکٹریسٹی سپلائی کی جا رہی ہے۔ تو یعنی کہ یہ عوامی مفاد کے لیے ایسے منصوبے لانا اور ایسے منصوبوں کے لیے اپنے ہمسائیوں سے تعلقات بہتر کرنا، آئی تھنک پاکستان کے لیے اسپیشلی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ آپ کے فارن پالیسی کے لیے، ہماری فارن پالیسی کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ اچھا، اس میں پاکستان ایران تعلقات کی مزید فروغ ملے گا؟ کیونکہ جس طرح پاکستان اور ایران کے تعلقات ماضی میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا، لیکن اب جب سے 1 سال یا 14 ماہ ہو گئے اس حکومت کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہیں، جہاں مختلف ممالک کے انہوں نے دورے کیے اور پاکستان کے تعلقات اور کو جس طرح آگے بڑھانے کی انہوں نے بات کی ہے، پاکستان ایران تعلقات میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اضافہ ہوگا، فروغ ملے گا، خاص طور پر تجارت کے حوالے سے اگر میں پوچھوں آپ سے؟ دیکھیے، ٹائم اینڈ اگین پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فیکٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں جب جب ایسی حکومتیں آئی ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، یا جنہوں نے ایک سویلین گورنمنٹس نے جب فارن پالیسی میں لیڈ لی ہے، تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے نہ صرف ہمسائیوں کے ساتھ بلکہ تمام باقی ممالک کے جن کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ میچ کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ بہتری آئی ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان ایران تعلقات ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کس طرح سے انٹرنیشنل کرٹیسزم آیا، انٹرنیشنل بیک لیش بھی آیا، لیکن اگر ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، ایسے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں کہ جن سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو آئی تھنک یہ ابھی بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں، اور وی آر اونلی ہوپنگ کہ ڈسپائٹ انٹرنیشنل پریشرز اینڈ ایوری تھنگ، پاکستان اور ایران کے تعلقات اب جس ٹریجیکٹری پہ آ چکے ہیں اس پہ کنٹینیو ہی کریں گے، اب دوبارہ اس پہ کوئی ہرڈلز نہ۔ اچھا، یہ ملیحہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی پریشر، یعنی کہ اگر بات کروں کہ یہ امریکہ کا بڑا پریشر رہا ہے خاص طور پر خطے کے حوالے سے، اور پاکستان ایران تعلقات میں بہت سارے اتار چڑھاؤ اسی لیے آتے بھی رہے، اور آپ نے خود کہا کہ گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ بھی جلد مکمل ہوگا۔ تو لیکن یہ کیا اس وقت جو سچویشن ہے خطے کی، اس میں پاکستان بلاک تبدیل کر سکتا ہے؟ پاکستان میں مزید دباؤ بڑھے گا؟ پھر پاکستان ایران تعلقات بھی ہیں، سی پیک بھی ہیں، اس ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، دباؤ تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا کنٹری کہ وہ کس طرح سے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرتی ہے۔ تو پاکستان نے پریشر پہلے بھی دیکھا ہے، اب دوبارہ دیکھ رہی ہے، لیکن اب ہمارے پاس ایک جو پلس پوائنٹ جو میری نظر میں ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو مجھے جو یہ لگتا ہے کہ یہ اس پریشر کو ہینڈل کرنا، اور یہ ہماری لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈائلیوٹ کرتے ہیں پریشر کو، یا اوور کم کرتے ہیں اور اپنے تعلقات میں مزید بہتری لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی ملک ہو، جب اگر وہ ریجن میں لاک رہ جاتا ہے تو پھر اس کو نہ اس کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے،
نہ کوئی اور آپ کے انٹرنیشنل ایونیوز پہ آپ کو بہت زیادہ مواقع مل سکتے ہیں. تو کسی بھی ملک کے لیے جیو پولیٹیکلی ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کے نیبرنگ کنٹریز آپ کے ساتھ ہو. ہمارے جو بارڈرز ہیں انفارچونیٹلی ہماری لوکیشن پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جہاں وی ہیو اے لاٹ آف ایڈوانٹیجز آن آور سائڈ وہاں پر بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان پر آپ نے دیکھا ہے کہ پلیسمنٹ اس طرح کی ہے کہ کافی زیادہ کنٹروورشل ایشوز میں وی ہیو بین اسٹک. آپ کے ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف بھارت ہے, آپ کے یہاں پہ پھر ایران آ جاتا ہے. تو ان سب میں اگر پاکستان لاکڈ ہو کر رہ جاتا ہے تو یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے تعلقات کے لیے یا پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے یا اکنامی کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اچھا ملیحہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہیں اور انہوں نے جتنے ممالک کے اب تک دورے کیے ہیں, خاص طور پر بات کروں ان 14 ماہ میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اب عالم اسلام اور میں خاص طور پر بات کروں انٹرنیشنلی حوالے سے کہ ان پہ کتنے تعلقات آپ کو لگتا ہے ان 14 ماہ میں برف پگھلی ہے ان ممالک کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں جہاں بہت کم ایسا ہوتا تھا پاکستان کے تعلقات ان سے اچھے ہوں؟ جی, پاکستان کے تعلقات میں تو میں جیسے پہلے آپ سے بات کی کہ میں ایک پیراڈائم شفٹ دیکھ رہی ہوں پچھلی گورنمنٹ سے اور اس گورنمنٹ کی ٹرانزیشن جو ہوئی ہے اس میں, کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے ہمسایوں سے بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے. ہمارے سیپک اس وقت سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ جو پاکستان اس پر کام کر رہا ہے, اگر سیپک جیسا پروجیکٹ بھی ہمارا ڈیریل ہو گیا تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے تعلقات پاکستان کی فارن پالیسی کس نہج پر پہنچ جائے گی تھی. تو بلاول بھٹو صاحب نے جب سے یہ فارن پالیسی کی لیڈرشپ سنبھالی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات چائنا سے بھی بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان ایک بیلنس آف پاور کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے اور اس میں بھی کئی حد تک سکسیسفل بھی ہے. مین وائل آئی ایم ایف کو جو پاکستان سے سیکیورٹیز چاہیے تھی وہ اپنے فارن پالیسی کے آپ کے ڈپلومیٹک ایفرٹس ایسے لیے گئے کہ وہ اپنے فرینڈلی کنٹری سے وہ ہم نے سیکیورٹیز تک اچیو کی کہ تاکہ ہم پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں. تو اس سے بڑی آئی تھنک کوئی ایگزامپل نہیں ہو سکتی. اور ساتھ ساتھ آپ اگر ہم انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں تو کلائمیٹ جسٹس سب سے بڑا ایشو ہے جس میں پاکستان جہاں پہلے کہیں پر نہیں تھا, پاکستان از ناؤ اسپیئر ہیڈنگ دیٹ کاز بفور دا ورلڈ. ہم نے کلائمیٹ فنڈ پاکستان نے وہ انشور کروایا ہے اور ہوپ فلی کہ جلد از جلد اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. اور اس ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا پر بھی پاکستان کی طرف سے جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کی لیڈرشپ میں پاکستان has taken a lead on the issue. So I think this is for the world to see now. اب پاکستان کی بات اب ان ایشوز پر اسپیشلی کلائمیٹ جسٹس کے کانٹیکس میں یا کلائمیٹ کاز کے کانٹیکس میں دنیا اس پر بات کرے, صرف پاکستان بات نہیں کرتا. تو آئی تھنک دس از اے ویری بگ اچیومنٹ اور آج کی بھی جو ڈیولپمنٹ ہے اٹس ون آف دا اچیومنٹ. اچھا جی ملیحہ, جن کرائسس میں ظاہر پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے اس سے نکالنے میں خارجہ پالیسی کا کردار کتنا ہوتا ہے؟ آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں؟ یس جی, آئی تھنک میں آپ پہلے بھی ایڈریس کر چکی ہوں یہ بات کہ اگین آپ ہمارے جیو پولیٹیکل لوکیشن اس حساب سے ٹریڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اس. آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت وی ور ان اے وار اور ہم اسے ریکور کر رہے تھے. ہماری وی ور آلسو ان دا مڈسٹ آف اے گلوبل ریسیشن. ہماری اپنی انٹرنل اکنامک جو حالات تھے وہ بھی خراب تھے اور باقی تمام دنیا میں بھی آپ ایک ریسیشن دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہتری آئی. وہ بہتری کیوں آئی؟ کیونکہ اس وقت ہمارا موٹیو ایک تھا. وی ہیڈ اے ویری کلیئر میسج اینڈ وی ہیڈ ویری کلیئرٹی ان اٹ کہ ناٹ ٹریڈ بٹ ایڈ. زرداری صاحب نے یہ سلوگن بھی ریز کیا تھا, ٹریڈ ناٹ ایڈ. تو اگر اس پہ ہم جس طرح سے اگر ہم عمل کر رہے ہیں یا باقی بھی ممالک اگر جب ٹریڈ کی بات کریں, جب اکانومی کی بات کریں تو وہ ٹریڈ از آلویز ڈیپینڈنٹ آن یور ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ادر کنٹریز. تو جب تک دوسرے تعلقات سے نیبرنگ کنٹریز سے یا جو ممالک آپ کو ایک چینل پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹورڈز ادر ریسورسز ادر اپرچونیٹیز, جب تک آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تب تک آپ کے اکانومی میں بہتری نہیں آ سکتی میرے خیال میں. کیونکہ بہت شکریہ ملیحہ منظور ہم سے بات کر رہی تھیں اور بات کی خاص طور پر جو افتتاح ہوا ہے پاک ایران تعلقات میں سنہرے باب کا جو اضافہ ہوا اس پر ہم نے گفتگو کی. مزید نیوز اور خبریں بھی مزید شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.